آج کل روز اشتہارات، پورے صفحے کے اخبار، آپ اگر الیکٹرانک میڈیا دیکھیں تو اشتہار ہی اشتہار، اور اشتہاروں میں کیا ہوتا ہے کہ پنجاب بہت پڑھ لکھ رہا ہے، پنجاب بہت صاف ستھرا ہے، پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، پنجاب میں جو ہے دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، پنجاب میں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، اور بہت کام ہے، بڑا منظم کام ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مریم نواز سے، آپ کی، آپ کے چچا کی اور آپ کے والد محترم کی 50 سال سے اس پنجاب پر حکومت ہے، اور جس وقت گجرات کے چودھری بھی حکمرانی کر رہے تھے تو وہ آپ ہی کے ساتھ ہوتے تھے، پھر جزوی اختلاف کے نتیجے میں، ایسے ہی ایک ارینجمنٹ کے نتیجے میں وہ آئے تھے۔ تو آپ یہ بتائیے 40-50 سال سے آپ کی حکومت ہے، اور پنجاب کے 1 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کے اسکول سے باہر ہیں۔ اسے تعلیم میں ترقی کہتے ہیں، اسے پڑھا لکھا پنجاب کہتے ہیں کہ قوم کے بچوں کو آپ جاہل بنا رہی ہیں، اور پھر جن کو تعلیم مل رہی ہے ان کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ سرکاری اسکول تباہ کیے جا رہے ہیں، سرکاری کالجوں کو بیچا جا رہا ہے، اور کامرس کالجوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دی جا رہی، تو قوم کے بچے سرکاری نظام میں آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آئی ٹی ایجوکیشن میں آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ ہوں یا آپ کے چچا ہوں یا آپ کے والد محترم ہوں، چند لیپ ٹاپ بانٹ کر آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ حساب دیجئے، تعلیم کا بجٹ کتنا ہے، آئی ٹی کا بجٹ کتنا ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف پنجاب جو 52% آبادی رکھتا ہے پاکستان کی، اس میں جتنا ٹیلنٹ موجود ہے، جس میں جتنے نوجوان موجود ہیں، 30 سال تک کی عمر کے 65% نوجوان موجود ہیں، تو پھر یہاں تو اگر آئی ٹی کی کوئی پراپر پالیسی ہوتی تو آج پاکستان کے سارے قرضے یہاں کے نوجوان ہی پورا کر دیتے۔ بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں جہاں چھوٹے شہروں میں جہاں لوگوں کو سہولتیں ملنی چاہیے، لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں وہ رلتی پھرتی ہیں، لیکن ان بیسک ہیلتھ یونٹ کو اپ گریڈ کرنے کے بجائے آپ انہیں بھی آؤٹ سورس کریں، لیکن نام اپنا نہ جانے دیں، نام اس کا مریم نواز کلینک ہو۔ یہ ظلم ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ حکومت کرتے ہیں، اپنا نام اونچا کرتے ہیں اور کام نیچا کرتے ہیں، اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے۔ یہ ہم ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے۔